اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگیوں میں کیسے آ جائے، وہ ایک اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانے والے کیسے بن جائیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر ایک کی ہر ضرورت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے تجارت میں گھاٹا آتا ہے تو ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اس کے تجارت میں گھاٹا نہیں آنا چاہیے۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور گھاٹے میں سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ مسلمان ایمان کی راہوں کو، ایمان کی روشن راہوں کو چھوڑ دے، اہل ایمان ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دوری، رسول اللہ سے دوری، ارتداد کے ماحول میں چلنا شروع کر دے، اور غیروں کی زندگیوں سے متاثر ہو جائے، دنیا کی رنگ برنگیوں سے متاثر ہو جائے، دنیا کے دوڑ دھوپ سے متاثر ہو جائے، دنیا کے شور و شغف سے متاثر ہو جائے۔ حالانکہ مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کو متاثر کرے، مومن وہ نہیں ہوتا جو دنیا والوں سے متاثر ہو جائے۔ آج ہماری قوم کبھی یہودیت سے متاثر نظر آتی ہے، آج ہماری قوم کبھی عیسائیت سے متاثر نظر آتی ہے، آج ہماری قوم کبھی الحادیت سے متاثر نظر آتی ہے، آج ہماری قوم لادینیت سے متاثر نظر آتی ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اور منزل من اللہ شریعت کی بنیاد پر صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا کہ صحابہ چائنا گئے تو چائنا کو متاثر کیے بغیر، چائنا متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، صحابہ مصر گئے، مصر والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، جس رسول کو ہم مانتے ہیں، جس صحابہ کو ہم مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈیل اور ماڈل تسلیم کرتے ہیں، میرے دوستو، ایسی قوم آج غیروں کے طور طریق سے اور ان کی زندگیوں سے متاثر ہو رہی ہے، اور مذہب بیزاری ہمارے اعمال اور کردار سے جھلک رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے اہل ایمان اپنے مذہب اسلام سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے پردہ نشین میری مائیں جو پردے کی آڑ سے سن رہی ہے، میں ان سے بھی دست بستہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری مائیں، اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا، لیکن سیریل کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے گھروں کے پردے تک کو بدل رہی ہے۔ وہ سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے گھر میں بیٹھک میں رکھے جانے والا گلدان بھی سیریلوں میں دیکھ دیکھ کر لایا جا رہا ہے۔ اپنے گھروں کے بچوں کے صبح ناشتے کے ٹیبل بھی سیریلوں میں دیکھ دیکھ کے سجائے اور لگائے جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ، کیا ہمیں عائشہ کی زندگی نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں فاطمہ الزہرا کی زندگی نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں حفصہ کی زندگی نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں ازواج مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی نظر نہیں آتی؟ میرے دوستو، یاد رکھنا، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں ارتداد ہمارے قریب آ چکا ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں، پہلے زمانے میں ارتداد تھا، اس زمانے کا ارتداد اس زمانے کے ارتداد سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے کس معنی پر؟ ہم کہیں گے پہلے ارتداد کی شکل میں آتا تھا، آج ارتداد اسلام کا لباس اوڑھ کے آ رہا ہے۔ حالانکہ چور کے لباس میں آئے، ڈاکو کے شباہت میں آئے تو پکڑنا آسان ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پگڑی لگی ہوئی ہے، اور بیت اللہ کے طواف کرتے کرتے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا جیب بھی غائب کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، اگر چور کی شکل میں آئے تو پکڑنا آسان ہے، اور اگر چور اللہ والے کی شکل میں آئے تو پکڑنا مشکل ہے۔ اس زمانے کا ارتداد اور اس زمانے کی جہالت علم کے لبادے کو اوڑھ کے آ رہی ہے۔ جو ہمیں علم بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں فنون بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم وہ فنون تو ہے، لیکن وہ علم نہیں ہو سکتے جہاں پر ڈاکٹر کی بجائے ڈاکو بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں پر دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، دنیا ہمیں جس رخ پہ لے جانا چاہتی ہے، انتہائی ذلت اور پستی کا وہ رخ ہے۔ میں کہہ رہا تھا اس زمانے کا ارتداد بڑا خطرناک ارتداد ہے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ کروڑ حضرت کو راحت عطا فرمائے۔ علی میاں ندوی کی آنکھیں کہاں دیکھ رہی تھی؟ قربان جاؤ علی میاں ندوی تیری بصیرت پر، تیری دور اندیشی پر، ملت اسلامیہ ہندیہ کے حالات کو دیکھ کے کہا تھا، اور وہ پیشن گوئیاں دی تھی حضرت نے اس زمانے کے آثار کو دیکھ کر، جب حضرت کے پاس میں بہت سارے صحافی اور پترکار آئے اور کہنے لگے حضرت آپ یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دیش میں یہ زہریلی آواز لگائی جا رہی ہے کہ پورے دیش کا مذہب ایک مذہب ہوگا، حضرت اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت بابری مسجد کا کیا ہوگا؟ بابری مسجد شہید کر دی گئی،
اور کہا اگر شابانو کیس کا کیا ہوگا، یہ اس زمانے کے بہت سیریس مسائل تھے. تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان جاؤں، حضرت کیا دیکھ رہے تھے؟ حضرت نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا لوگوں، شابانو کیس کا مسئلہ وقت آتے حل ہو جائے گا، بابری مسجد کا مسئلہ وقت آتے حل ہو جائے گا، لوگوں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ وقت آتے حل ہو جائے گا. مجھے ڈر یہ نہیں ستا رہا ہے اس مسائل کا کیا ہوگا، مجھے ڈر اس بات کا ہے آنے والے زمانے میں میرے قوم کی نئی نسل، میرے قوم کے نوجوان، میری قوم کی بیٹیاں، میرے قوم کے بچے کئی ذہنی اور فکری ارتداد میں مبتلا نہ کر دیے جائے. آج وہی دور آیا ہے، ہمارے سروں پہ سوٹ ٹوپیاں تو سجی ہوئی ہیں، ہمارے چہروں پہ داڑیاں تو سجی ہوئی ہیں، ہمارے جسم پر لباس تو سجے ہوئے ہیں، لیکن ہم ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہیں. آپ کہیں گے کیسے ذہنی فکری ارتداد، کیسے کسے؟ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر آج میں نے کرسی پہ بیٹھ کے کہا کہ نکاح سادگی سے کرو. میں نے کہا نکاح فاطمہ الزہرا کے طریقے پر کرو رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا نکاح اس طریقے پر کرو جس طریقے پر رسول اللہ نے فرمایا ہے. لیکن جب میرے خود کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو میں دنیا سے متاثر ہوتا ہوں، یہ میرا ذہنی ارتداد ہے. اور جب عمل کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں پہلی مرتبہ تو شادی ہو رہی ہے. ہم ذہنی ارتداد کا شکار ہیں، ہم فکری ارتداد کے شکار ہیں. میرے دوستوں، باطل ہمیں پہلی سب کے نماز سے نہیں کھینچے گا، باطل ہمارے چہروں سے داڑیاں نہیں ہٹائیں گا، باطل ہمارے سروں سے ٹوپیاں نہیں چھینے گا، باطل ہمیں حج پر جانے سے نہیں روکیں گا، باطل ہمیں زکات دینے سے نہیں روکیں گا. باطل روکے گا اس چیز سے کہ ہم ذہنی طور سے مومن نہ بن سکے، ہم ذہنی طور سے اور فکری طور سے مرتد رہے. آج یہی دور ہے میرے دوستوں، ہوائیں ذہنی ارتداد کی چلائی جا رہی ہے، فکری ارتداد کی چلائی جا رہی ہے میرے دوستوں. اسی لیے یہ سارے حالات اس وقت میں گزشتہ ہم ایک جگہ پر تھے، وہاں پر یہ بات کہنے میں آئی، من جانب اللہ یہ بات آئی میرے دوستوں کہ آج ہمارے اندر ذہنی ارتداد اس لیے آیا کہ ہم نے خود ہماری زندگیوں میں اور ہماری معصوم نسل کی زندگی میں دینی حمیت پیدا نہ کی، دینی غیرت پیدا نہ کی. غیرت بہت بڑی نعمت ہے. جو آدمی غیرت مند ہوتا ہے، جس کے اندر خودداری کی اور غیرت کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ غیور ہے. یہ غیرت کی صفت بہت بڑی صفت ہے. اللہ اگر کسی کو دے دے میرے دوستو، یہ بہت اونچی اور بہت عمدہ صفت ہے. آج ہم نے اپنے اندر ہر طرح کی غیرت پیدا کی. آج اپنے اندر ہم نے دنیاوی غیرت پیدا کی، دینی غیرت ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. اس لیے دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس کو ٹالنا آسان ہوتا ہے، اور دنیا کا مسئلہ آتا ہے اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں. لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. میرے دوستو، ایسے وقت میں بچوں کے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو دین سمجھانا، دین پڑھانا نہیں ہے، بچوں کو دین پلانا ہے. بچوں کو یہ سمجھانا ہے جس طرح روح اور جسم بغیر روح کے مردہ ہے، بے فائدہ ہے، ہم بغیر دین کے بے فائدہ ہے. بچوں کو یہ سمجھانا ہے جس طرح میں صبح کے کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، صبح کی ہم دعائیں پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے. بچوں کو یہ سمجھانا ہے جس طرح نماز 5 نمازیں اپنے اوقات میں فرض ہیں. بچوں کو یہ سمجھانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور آپ کی سچی زندگی، اپنی زندگی کو ڈھالنا محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایسا ضروری ہے. یہ غیرت دینی کو پیدا کریں گی. آج ہم نے کیا نہیں کیا، یہ ذہنی ارتداد کا پہلا مرحلہ ہے، جس کو اقبال نے بڑی عجیب شعر کہا تھا. اقبال نے، علامہ اقبال کہتے ہیں، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج اسلام پہ زوال، یہ اہل ایمان پہ زوال، کلمہ پڑھنے والوں پہ زوال، جبکہ کلمہ لا زوال، اسلام لا زوال، محمد رسول اللہ کی شخصیت لا زوال، اللہ کی ذات عالی لا زوال. ایسی ذات میرے دوستو، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئی شریعت یہ لا زوال، لیکن اس کے ماننے والے آج زوال پذیر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ذہنی اور فکری ارتداد میں مبتلا ہے. اور اس وقت میں میری مائیں اور بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر یہاں باپ بیٹھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اگر دادا بیٹھا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اگر بھائی بیٹھا ہے، اگر چچا بیٹھا ہے، اور پردے کی آڑ میں چاچی، ماں، پھوپھی، خالہ، دادی، نانی بیٹھی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بچہ کی آواز سمجھ لو، ایک دیوانے پاگل کی آواز سمجھ لو. اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا، آنے والے 20-25 سالوں میں یہ نسل یہ کہیں گی، ان کے بعد آنے والی نسل یہ کہیں گی، نہ
نسل بعد نسل جب گزرتی ہے تہذیب بدل جایا کرتی ہے, نسل بعد نسل جب گزرتی ہے تو کلچر اور تمدن بدل جایا کرتا ہے. میرے دوستو, ہماری یہ بے فکری اور ہماری یہ لاپرواہی اور ہمارا یہ ہلکا پن دین کے معاملے میں یہ بچوں کو کہنے پر مجبور کر دے گا. ہم کلمہ اس لیے پڑھتے تھے کہ ہم نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے سنا تھا. اس لیے اس وقت میں نئی نسل کو تیار کرو, نئی نسل کو بناؤ, بچوں کو وقت دو. کیرم بورڈ